عزیزان گرامی توجہ کیجئے، بحیرہ رحب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا ایک دن آئے گا اس راستے سے آمنہ کا لال آئے گا۔ اس نے جب اپنی کتابوں میں پڑھا یہاں سے حضور آئیں گے، اس نے اسی جگہ پہ کلی بنا لی، ڈیرا بنا لیا، جھوپڑی بنا لی۔ جب وہ آمنہ کا لال آئے گا ہم بھی دیکھ لیں گے، آئے ہے جب وہ سونا آئے گا، جب وہ پیارا آئے گا ہم بھی اس محبوب کی زیارت کر لیں گے۔ وہ ڈیرا بنا لیا، ڈیرا بنا کے عمل کیا کرتا ہے، وظیفہ کیا کرتا ہے، روزانہ صبح سویرے اپنے مقام کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور عرب کی طرف سے آنے والے قافلوں کو، ایک ایک قافلوں کو دیکھتا رہتا ہے، اس میں تو حضور نہیں ہے، اس میں تو نہیں ہے، اس میں تو نہیں ہے۔ صبح سے دیکھنا شروع کرتا ہے، شام تک قافلے دیکھتا رہتا ہے۔ جب رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں چھت سے نیچے آ جاتا ہے، آ کے سو جاتا ہے، صبح پھر دوبارہ چھت پہ چڑھ جاتا ہے، پھر قافلوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر شام کو نیچے اتر آتا ہے، پھر اوپر چڑھ جاتا ہے۔ ایک دن ہوا کیا، چھت پہ چڑھا، ایک قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے میں آمنہ کا لال بھی شامل تھا۔ حضور کی عمر مبارک 12 سال، علامہ ابن خلدون نے لکھا 13 سال 17 سال، حضور ابھی نو عمر ہیں، ابھی بچے ہیں، ابھی داڑھی مبارک نہیں آئی، ابھی داڑھی مبارک نہیں آئی، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی اعلان تو نہیں فرمایا، مگر زمین بھی جانتی ہے یہ آمنہ کا لال ہے، چرند پرند جانتے ہیں آمنہ کا لال ہے، درخت بھی جانتے ہیں آمنہ کا لال ہے، بحر پر بھی جانتے ہیں آمنہ کا لال ہے۔ آمنہ کا لال خرامہ خرامہ قافلے میں چلے آ رہے ہیں، جناب ابو طالب کی سربراہی میں یہ قافلہ حجاز مقدس سے شام کی طرف کام کے لیے آیا تھا، تجارت کے لیے آیا تھا۔ جب اس راہب نے وہ قافلہ آتے دیکھا نا، اس میں حضور شامل تھے، اس میں حضور شامل تھے۔ اس نے دیکھا نا، آنکھیں چندیائی سی تھی، کافی عرصہ گزر گیا، وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، یہی عمل کر رہا تھا، بس یہی تسبیح دیکھا، ایک دم آنکھیں کھل گئی۔ اس نے پہچانا کیسے اس میں حضور ہے؟ اس نے کیا دیکھا کہ سارا قافلہ جناب ابو طالب کا آ رہا ہے، اس قافلے پہ سورج دھوپ برس آ رہا ہے، جہاں حضور آ رہے ہیں بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، حضور کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ انہیں اکھاں کھولیاں، لگتا میری بگڑی بن گئی ہے، جڑا میں وظیفہ کر رہا ہے میرا وظیفہ پورا ہو گیا ہے، آج میری تسبیح مول پہ گیا ہے۔ انہیں اکھاں کھولیاں، ویکھیا چرند پرند بھی کہنے پہ نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر بھی حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں، تھلے آ گیا۔ پہلے آندا سی رات نو تھلے، اج ٹائمو ٹائم ہی تھلے آ گیا۔ جدوں تھلے آیا نا، مرید کہن لگے اج راہب صاحب دا وظیفہ جلدی مک گیا ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی جلدی کرو، قافلہ آ رہا ہے، اسی قافلے دی دعوت کرنی ہے، کھانا تیار کرو۔ وہ کھانا تیار ہونے لگ گیا، اتنی دیر میں وہ قافلہ جناب ابو طالب کی سربراہی میں چلتا چلتا وہاں پہنچ گیا۔ جب یہ قافلہ پہنچا نا تو اس کی کلیسا کے ساتھ ایک تھا درخت، بہت بڑا درخت، اس کا بہت گھنا سایہ تھا۔ راہب اوتھے گیا، قافلے دے سردار جناب ابو طالب نوں جا کے ملیا، کہنے لگیا جناب اج تہاڈی دعوت ہے، تسی جانا نہیں، بیٹھو تھوڑے واسطے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ تے جناب ابو طالب تے باقی دیگر جڑے احباب نال سوچن لگے یار اسی پہلے بھی اتھوں آنے ہاں، اسی پہلے بھی آنے ہاں، انہیں کدے ساری ذات ہی نہیں پوچھی ہیں جی، پہلے بھی آنے ہاں سی، کدے نہ پانی پوچھیا، نہ کھانا پوچھیا، نہ ذات پوچھی۔ میں کہا بچے لگ دیو، گل بچے ہو رہا ہے، پہلے تسی کلے آندے ہو، آج
اللہ اکبر. تو دل میں کہہ رہے ہیں, کبھی پوچھا بھی نہیں, لیکن پھر خوش بھی ہو رہے ہیں, یار ہمیں بھوک بھی لگی ہے, اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں, چلو کھانا مل جائے گا. اتنے میں کھانا تیار ہو گیا. راہب نے کہا بھئی آ جاؤ, یہ درخت کے نیچے کھانا تیار ہے. سارا قافلہ آ کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا. اب راہب دوبارہ کھانے کا پتہ کر کے دوبارہ درخت کے نیچے آ کے نا یہاں سے شروع کیا بندے کا منہ دیکھنا. ایک ایک بندے کا منہ دیکھتے 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 اینڈ میں یہاں تک آ گیا. حضور نظر نہیں آئے. استاد صاحب فرماتے تھے یہ کیسی بارات ہے جو بغیر دولہے کے ہی آ گئی ہے. بھئی تمہیں کون پوچھتا تھا, تم پہلے بھی آتے تھے. جس کے لیے ہم نے دعوت کا اہتمام کیا اسے تم چھوڑ کے آ گئے ہو, کھانا کھانے کیلے آ گئے ہو. کہا تمہارا کوئی ساتھی پیچھے رہ گیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی ساڑا بچہ ہے محمد بن عبداللہ, وہ ساڑے سامان دی رکھوالی کر رہے ہیں. فرمایا او جلے ہو, میں تے دعوت کی تھی اس شہزادے واسطے, اور میں تے دعوت کی تھی اس سونے واسطے, تسی چھڑ کے آ گئے ہو, انہوں بھی نہ لے کے آؤ. لو جی آواز دی بھی آپ بھی آ جائیں. حضور بھی آ گئے. اللہ اکبر. جب حضور تشریف لائے تو یہ جو قافلہ تھا پہلے ہی درخت کے نیچے بیٹھ چکا تھا. جو اس کا سایہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا, جتنا سایہ تھا اس کے اندر لوگ جمع ہو چکے. اب جب حضور تشریف لائے نا تو سایہ نہیں بچا. حضور آ کے پیچھے بیٹھ گئے, چھوٹی سی عمر تھی, پیچھے آ کے بیٹھ گئے. لیکن رب کو تو پتہ ہے نا یہ چھوٹا نہیں ہے, یہ نبیوں کا سردار ہے. آئے ہائے ہائے. جب حضور پیچھے آ کے بیٹھے, درخت بھی جانتا ہے, اگر نہیں جانتا تو 14ویں صدا کا ملا نہیں جانتا جو کہتا نبی تو ہم جیسا ہے, نبی تو بشر ہے, نبی تو بڑے بھائی کی طرح میں کا بچہ لگنا ہے. درخت بھی جان دینے, ذرہ پتھر بھی جانتا ہے, حجر بھی جانتا ہے, پانی بھی جانتا ہے. نہیں جانتا تو 14ویں صدی کا ملا نہیں جانتا. اور میں کہا تیرے جاننے لال فرق نہیں پائے گا. حضور کے جاننے والے کتنے دیوانے بیٹھے ہیں, حضور کو بن دیکھے حضور کے نام پہ جانے دے رہے ہیں, قیامت تک جانے دیتے رہیں گے. اللہ اکبر. جب حضور آ کے بیٹھے, درخت جانتا تھا, درخت نے الٹ کے حضور پہ سایہ کر دیا. حضور نے الٹ کے حضور کے اوپر آ کے سایہ کر دیا. جب سایہ کیا تو جو وہ راہب تھا, راہب اس نے کہا صحابہ کو, حضرت ابو طالب کو کہنے لگا ھذا سید العالمین, ھذا رسول رب العالمین, ھذا یبعثہ اللہ. کہا تم نے اس کو پیچھے بٹھا دیا ہے, یہ تو دونوں جہانوں کا سردار ہے. اور تم نے اس کو پیچھے بٹھا دیا ہے, یہ تو محبوب رب العالمین ہے. اور تم نے اس کو پیچھے بٹھا دیا ہے, اسی تو رب تعالیٰ اپنا محبوب بنا کے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمائے گا.